Welcome to Alimi Knowledge Center. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت کریں۔ فعل اور فاعل کے 7 احکام میں سے 4 احکام آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ اب یہاں سے فعل اور فاعل کا 5واں حکم بیان کیا جاتا ہے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ فعل اس میں ظاہر کے ساتھ باقی رہے اور واحد کے صیغے کے ساتھ ہو۔ یہ 5واں حکم ہے، یعنی فعل اس میں ظاہر کے ساتھ رہے تو واحد کے صیغے کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ فعل واحد کے صیغے کے ساتھ ہوگا، اس میں ظاہر کے ساتھ۔ اگر اس میں ظاہر یعنی جو فاعل بن رہا ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوا تو ایسی صورت میں اب کہا جائے گا اجتہدت تلمیذ، اجتہدت تلمیذ، اجتہدت تلمیذان، اجتہدت تلامیذ۔ یہ سب سے فصیح ہے، لیکن کچھ عربوں کی ایک کمزور زبان میں فاعل اس میں ظاہر ہو اور وہ تثنیہ یا جمع ہو تو فعل کو بھی تثنیہ اور جمع لاتے ہیں، مگر یہ عربوں کی بڑی کمزور زبان ہے جو فصیح اور بلیغ زبان کے برخلاف ہے۔ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الفعل یجب ان یبقى مع الفاعل الظاہر بصیغۃ الواحد۔ فعل کے لیے واجب ہے کہ وہ فاعل ظاہر کے ساتھ واحد کے صیغے کے ساتھ ہو۔ فعل کے لیے ضروری ہے کہ جب فاعل اس کا ظاہر ہو تو فعل واحد کے صیغے کے ساتھ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا، اور اگر فاعل تثنیہ یا جمع ہو تو تم کہو گے اجتہدت تلمیذ، اجتہدت تلمیذان، اجتہدت تلامیذ۔ دیکھیے فاعل تثنیہ ہے اور جمع ہے، 3 مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں فاعل اس میں ظاہر اور واحد ہے، فعل بھی واحد آیا۔ دوسری مثال میں تلمیذان، فاعل ظاہر ہے اور تثنیہ ہے تو بھی فعل واحد ہی آیا۔ اور التلامیذ تیسری صورت میں فاعل ظاہر ہے، جمع ہے، پھر بھی فعل کو واحد ہی رکھا، یعنی اجتہدا۔ یہی فصیح اور بلیغ ہے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے واحد ہو، فعل ہمیشہ واحد کے صیغے کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اس کے برخلاف ایک دوسری زبان ہے، اس کو بیان کیا۔ الا علی لغت ضعیفۃ لبعض العرب، لیکن کچھ عربوں کی ایک کمزور زبان کی بنیاد پر فیطابق فیہا الفعل الفاعل، تو اس زبان میں فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر ہو، اگر تثنیہ ہو تو فعل کو بھی تثنیہ لاتے ہیں، اور اگر فاعل اس میں ظاہر جمع ہو تو فعل کو بھی جمع لاتے ہیں۔ تو یقال علی هذه اللغة، تو اس زبان کے مطابق کہا جاتا ہے اکرمانی صاحباکا و اکرمونی اصحابکا، یا اوپر والی مثال میں مثلا اکرمت تلمیذو، اکرما التلمیذان اور اکرمو التلامیذو، اس طرح سے ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی ترکیب
کسی فصیح زبان میں آ جائے، یعنی فاعل اس میں ظاہر اور واحد یا تثنیہ جمع ہو اور فعل کو بھی اسی کے مطابق واحد تثنیہ جمع لایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس میں ظاہر کو فاعل قرار نہیں دیں گے، بلکہ اس میں ظاہر کو یعنی فاعل ظاہر کو ضمیر کا بدل قرار دیں گے اور ضمیر کو مبدل منہ مانیں گے۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل ظاہر کو مبتدا مانیں گے اور اس سے ما قبل جو فعل اور ضمیر جو فعل آیا اور اس میں جو واحد یا تثنیہ کی ضمیر ہے اس کو فاعل مان کر کے الگ سے جملہ خبریہ قرار دیں گے۔ دو صورت ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس میں ظاہر کو ایک فعل محذوف کا فاعل مانیں گے۔ ہر ایک کی مثال غور سے سماعت کریں۔ اس کو کہا وما ورد من ذالک فی فصیح الکلام، اور فصیح زبان میں اس طرح کی ترکیب جو آئی ہے فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ بَدْلًا مِنَ الْمُضْمَرِ، تو اس میں ظاہر کو یعنی جو فاعل ظاہر ہے اس کو بدلا من المضمر ضمیر کا بدل قرار دیں گے، یعنی ضمیر کے بدل کا اعراب دیں گے، ضمیر کا بدل قرار دیں گے اور ضمیر کو مبدل منہ مانیں گے۔ وعلیہ قولہ تعالی، اور اسی پر اللہ تعالی کا یہ فرمان محمول ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس مثال میں اس کا معنی ہے اسرو چھپائی، النجوا بات کو، الذین ظلموا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا یعنی ظالموں نے بات کو چھپائے رکھا، نجوا کے معنی پوشیدہ بات، پوشیدہ بات کو چھپائے رکھا۔ اس مثال میں دیکھیے اسرو یہ فعل ہے اور جمع کی صورت میں لایا گیا ہے، اور الذین ظلموا یعنی ظالمون یہ اس کا فاعل ہے جسے ہم اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ اب یہاں عرب کی ضعیف زبان کے مطابق اسرو الذین ظلموا تو صحیح ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک پورا کا پورا فصیح و بلیغ ہے، اس لیے فاعل کے جمع ہونے کی صورت میں بھی ہم فعل کو واحد مانیں گے، اور اگر فاعل جمع یا تثنیہ ہے تو ایسی صورت میں فاعل کی ضمیر سے اس کو یا تو بدل مانیں گے یا فاعل ظاہر کو مبتدا مانیں گے اور باقی کو خبر مانیں گے، یا پھر فعل محذوف کا فاعل مانیں گے۔ دیکھیں اس کو کہا وعلیہ قولہ تعالی، اسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان محمول ہے، اسروا النجوى الذین ظلموا۔ تو اس میں اسروا النجوى الذین ظلموا میں اسروا میں جو واو ضمیر بارز ہے اس کو مبدل منہ مانیں گے اور الذین ظلموا کو بدل مانیں گے۔ اس طرح سے اسروا فعل اس طرح سے مبدل منہ بدل مل کر کے اسروا کا فاعل ہوگا، تو اسروا فعل اپنے فاعل اور النجوى مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ ایک صورت یہ ہو گئی۔ او یعرب الظاہر مبتدا، یا اس میں ظاہر کو مبتدا مانا جائے گا، والجملۃ قبلہ خبر مقدم، اور اس سے پہلے والے جملے کو خبر مقدم مانا جائے گا۔ اب جیسے اسی مثال میں اسروا النجوى الذین ظلموا میں الذین ظلموا کو ہم کہیں گے الذین اس میں موصول ظلموا صلہ ہے، موصول صلہ مل کر کے مبتدا مؤخر، اور اسروا النجوى میں اسروا فعل واو ضمیر بارز فاعل، النجوى مفعول بہ فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم مانیں گے۔ اس طرح سے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کو کہا او یعرب الظاہر مبتدا، یا اس میں ظاہر کو مبتدا مانا جائے گا، مبتدا کا اعراب دیا جائے گا، والجملۃ قبلہ، اور اس سے پہلے کے جملے کو خبر مقدم کہا جائے گا۔ او یعرب، یہ دو صورت ہو گئی۔ تیسری صورت او یعرب فاعلا لفعل محذوف، یا اس میں ظاہر کو فعل محذوف کا فاعل مانا جائے گا، فکأنہ قیل، تو گویا کہ کہا گیا بعد
قوله وَأَسَرُّ النَّجْوَى من اثر رہا، یعنی اوپر والی جو آیت ہے اسر النجوى الذین ظلموا جو ہے آیت، اس میں اسر النجوى میں اسر میں جو واو ضمیر ہے اسی کو اسرہ کا فاعل مانا جائے گا، تو فعل فاعل اور النجوى مفعول بہی، فعل فاعل مفعول بہی مل کر یہ ایک جملہ مکمل اور تام یعنی جملہ فعلیہ خبریہ مان لیا جائے گا اور یہی جملہ تام ہو جائے گا۔ اب آگے جو الذین ظلموا ہے، یہ الذین موصول اور ظلموا صلہ موصول صلہ مل کر کے صرف اسے فاعل مانا جائے گا ایک فعل محذوف کا، یعنی الذین ظلموا سے پہلے ہم اسرہ فعل محذوف مانیں گے اور اس طرح سے اسر الذین ظلموا کو ایک الگ جملہ قرار دیں گے۔ اس کو کہا فَكَأَنَّهُ قِيلَ او یعرب فاعلا لفعل محذوف، یا اس میں ظاہر کو فعل محذوف کا فاعل قرار دیا جائے گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اسر النجوى کے بعد کہا گیا من اثر رہا، کس نے بات کو چھپایا، فقیل تو کہا جائے گا اثر رہا الذین ظلموا، بات کو ان لوگوں نے چھپایا جو ظالم تھے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اسرہ فعل مقدر مانا گیا اور الذین ظلموا کو اس کا فاعل قرار دیا گیا۔ اب کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی صورت حق ہے۔ وَأَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا، لیکن عربوں کی جو ایک کمزور زبان ہے اس میں ظاہر کو ہی فاعل قرار دیا جائے گا، یعنی اسر النجوى الذین ظلموا میں اسروا الذین ظلموا ہی کو فاعل قرار دیا جائے گا اور اسروا کو فعل قرار دیا جائے گا، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر علامت کے طور پر مانا جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ذہبت البنتو یا ذہبت الولیدتو ذہبت المرأتو، تو وہاں ذہبت میں ذہبت فعل ہے اور جو تائے تانیث ہے لمبی تا اس کو ہم تانیث کی صرف علامت قرار دیتے ہیں اور المرأتو کو فاعل یا البنتو کو فاعل قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسر النجوى الذین میں اسر فعل ہو جائے گا اور واو ضمیر جو اس میں ہے وہ فاعل کی علامت ہو جائے گی اور الذین ظلموا یہی فاعل ہوگا۔ دیکھیے اس کو کہا وَأَمَّا عَلَى اللُّغَةِ الضَّعِيفَةِ، لیکن کمزور زبان کی بنیاد پر فَيُعْرَبُ الظَّاهِرُ فَاعِلًا، تو اس میں ظاہر کو فاعل قرار دیا جائے گا۔ وَتَكُونُ الْأَلِفُ وَالْوَاوُ وَالنُّونُ أَحْرُفًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى التَّثْنِيَةِ أَوِ الْجَمْعِ۔ وَتَكُونُ الْأَلِفُ، اور الف، والواو اور واو، والنون اور نون، ایسے حروف ہوں گے تثنیہ یا جمع پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی علامت قرار پائیں گے۔ تو الف تو ہوتا ہے فعل ماضی میں تثنیہ جب کہ ہو، واو ہوتا ہے فعل ماضی میں جمع جب کہ ہو، اور نون فعل مضارع میں ہوتا ہے نون ہوتا ہے فعل ماضی میں بھی، جیسے جمع مؤنث ہے کا صیغہ ہے تو اس میں نون ہوگا فعلنا کے وزن پر، یا مضارع ہے تو اس میں بھی فلا محل لها من الاعراب، تو ان الف واو اور نون کو اعراب کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ فحکمها حکم تاء التانیث مع الفعل المؤنث، تو ان الف واو اور نون کا حکم تاء تانیث کا حکم ہے فعل مؤنث کے ساتھ، یعنی جس طرح ذہبت المرأۃ میں ذہبت میں جو تاء تانیث ہے اس کو علامت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح سے اسرو میں جو واو ہے اس کو علامت قرار دیا جائے گا، یا مثلا اجتہادا دال کے بعد الف کے ساتھ جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہاں الف کو بھی علامت قرار دیا جائے گا۔ چھٹا حکم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو۔ فعل فاعل کا چھٹا حکم یہ ہے کہ فعل فاعل کے ساتھ یا فاعل فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل کے بعد مفعول آئے،
لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس اور اس کے برخلاف ہوتا ہے، یعنی فاعل کو بعد میں اور مفعول کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کا بیان مفعول کی بحث میں آئے گا۔ السادس ان الاصل اتصال الفاعل بفعله، فعل فاعل کا چھٹا حکم یہ ہے کہ اصل ہے فاعل کا فعل سے متصل ہونا۔ ثم یاتی بعدہ المفعول، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے۔ وقد یعکس الامر، اور کبھی امر کو اور کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ فیتقدم المفعول، تو مفعول کو پہلے لایا جاتا ہے۔ ویتأخر الفاعل، اور فاعل بعد میں آتا ہے، جیسے اکرم المجتہد استاذہ، محنتی کی تعظیم کی، قدر کی اس کے استاذ نے۔ اس میں المجتہدہ مفعول وہی ہے جو پہلے آ گیا، اور استاذہ فاعل ہے جو بعد میں آیا۔ وسیاتی الکلام علی ذلک فی باب المفعول بہ، اور کلام گفتگو اس پر مفعول بہ کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ فعل اور فاعل کا ساتواں حکم یہ ہے کہ فعل جب مؤنث ہو تو فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لایا جائے گا تائے ساکن کے ساتھ، اگر فعل ماضی ہے تو۔ اگر فعل ماضی ہے تو فعل کو تائے تانیث کے ساتھ مؤنث لایا جائے گا، اور اگر وہ فعل مضارع ہو تو فعل کو شروع میں تائے تانیث یا علامت مضارع تا کے ساتھ لایا جائے گا، جیسے دیکھیں السابع انہ اذا کان مؤنثا، ساتواں حکم یہ ہے کہ جب فاعل مؤنث ہو، انثى فعلہ بتاء ساکنۃ، تو اس کے فعل کو تائے ساکنہ کے ساتھ مؤنث لایا جائے گا فی آخر الماضی، ماضی کے اخیر میں، یعنی ماضی فعل ماضی ہے تو اخیر میں تا لایا جائے گا۔ وبتاء المضارعۃ فی اول المضارع، اور مضارع کے شروع میں مضارع کی تا کے ساتھ، یعنی فعل مضارع ہے تو اس کے شروع میں تائے مضارع کو یا علامت مضارع تا کو لایا جائے گا، جیسے جاءت فاطمۃ وتذهب خدیجۃ۔ جاءت فعل ماضی میں اخیر میں فعل کے اخیر میں تائے تانیث کے ساتھ لایا گیا، اور تذهب فعل مضارع ہے تو شروع میں تائے علامت مضارع کو لایا گیا۔ آج کا سبق یہیں تک، اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر یاد کر لیں۔